نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین اکرام، آج کا پیغام لے کر کے میں آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہمارے کہنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرمائے اور ہم اور آپ کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، میں اپنی بات کو لمبی بحث میں نہ لے جاتے ہوئے اصل پوائنٹ پر، اصل مقصد پر آتا ہوں کہ میں آج جو پیغام آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، اس کا مین مقصد ہے درود پاک کی فضیلت کو بیان کرنا۔ ہم اور آپ ناظرین اکرام جو درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں، تو درود پاک پڑھنے سے آخر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ درود پاک پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی ہی زیادہ اس کو قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کر لی تو سمجھو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ سرکار پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، اور سرکار پر درود پاک نہ پڑھنا انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، کتنا انسان کے لیے ایک ہانی کارک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک بیان درج کرتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو اکثر مدارس میں، اکثر طلاب حضرات، اکثر علماء دین اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں۔ الحمدللہ مکاشفۃ القلوب ایک ایسی خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں ایک بیان درج کیا کہ ایک شخص تھا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کیا کرتا تھا، مطلب وہ حضور سے محبت کیا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ وہ سرکار پر کبھی درود نہیں پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جب وہ سویا تو سونے کے بعد اس کو خواب ہوا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ! جب سرکار کی اس کو زیارت حاصل ہوئی تو یہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے اللہ رب العزت نے کتنا خوش نصیب بنایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے تو یہ کیا دیکھتا ہے کہ سرکار اس کی طرف دیکھنے سے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا۔ حضور نے اپنے چہرے مبارک کو اس کی جانب سے پھیر لیا۔ جب حضور نے اپنے چہرے کو اس کی جانب سے پھیرا تو یہ غمگین ہونے کی کیفیت اس پر ظاہر ہوئی۔ تب یہ غمگین ہوا اور سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، آپ نے میری جانب سے اپنے رخ انور کو کیوں پھیر لیا؟ یا رسول اللہ، آپ نے اپنی جانب سے اپنے چہرے مبارک کو کیوں پھیر لیا؟ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں کہ تو کون ہے۔ اب یہ انسان عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں؟ علماء اکرام تو یوں بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کا مشاہدہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر کر لیتے ہیں، تو بھلا آپ مجھے کیسے نہیں جانتے؟ حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، جو علماء اکرام فرماتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن شاید مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتے، اور دنیا میں جو انسان مجھ پر درود پاک جتنا زیادہ پڑھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوتا ہے۔ تم نے کبھی مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا، اس لیے شاید میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں۔ اب ذرا سوچئے حضرات، انسان کو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچاننے سے انکار کر دے
تو اس دن کے بارے میں سوچیے جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، بیٹی ماں کی نہ ہوگی، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان کو اپنی جان بچانے کی خواہش ہوگی۔ ایسے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ تو اگر ایسے عالم میں سرکار بھی پہچاننے سے انکار کر دیں تو ذرا سوچو اس انسان کا کیا ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں، تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں، آقا جب کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں، معاذ اللہ۔ تو حضرات محترم، اب یہ انسان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو انہیں سنا کہ وہ اس پر درود پاک نہیں پڑتا ہے، تب یہ انسان کے دل میں ایک شرمندگی حاصل ہوئی، اور شرمندگی کے عالم میں جب یہ نیند سے بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد اس نے خود سے پرومس کیا، خود میں یہ عہد کیا کہ آج کے بعد جب تک میں 100 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھوں گا، جب تک میں سوؤں گا نہیں۔ حضرات محترم، معمول اسی طرح سے گزرتا گیا، چند زمانہ جب گزرا، ایک زمانہ جب گزرا، ہر رات یہ 100 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا گیا۔ جب 100 مرتبہ پڑھتا گیا، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اس کو پھر خواب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی، سبحان اللہ۔ لیکن اب یہ انسان جب دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، سبحان اللہ، دیکھتا کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے تو پہلی مرتبہ جب خواب میں آئے تھے تب تو سرکار نے اس کی جانب سے اپنے رخ انور کو پھیر لیا تھا، لیکن اس مرتبہ جب سرکار اس کے خواب میں آئے ہیں، الحمدللہ، جب سرکار اس کے خواب میں آئے تب دیکھتا کیا ہے، یہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پایا، اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے مسکرانا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ جب سرکار نے مسکرانا شروع کیا، ارشاد فرمایا کہ تم وہی انسان ہو جو سونے سے پہلے 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو، اور اس درود پاک کی برکت سے اب میں تمہیں جانتا بھی ہوں، تمہیں پہچانتا بھی ہوں، اور بروز محشر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کا ضامن بھی بنوں گا۔ تو حضرات محترم، میں اس بات سے آپ تک یہی میسج اور یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، ہمیں بھی اور اپنے گھروں میں یہ ماحول بنانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ وابستہ ہونے کے لیے سرکار پر درود پاک کے وظائف پڑھیں، سرکار پر درود پاک کا وظیفہ بھیجتے رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کے اس اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔